ہم ان سائنٹیفک ایویڈنسز کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہے فاسلس. یہ فاسلس کیا ہے؟ فاسلس دراصل ریمننٹس ہیں پلانٹس اور اینیملس کے جو کئی ہزار سال تک زمین میں دفن رہتے ہیں. انہیں فاسلس کہتے ہیں. اور آج تک اس دنیا میں 6000 سے بھی زیادہ فاسلس ڈسکور ہوئے. 1974 میں 1974 میں ایتھوپیا میں ایک فاسل ڈسکور ہوا. ایک اسکل، ایک کھوپڑی جو مشہور ہوئی دا اسکل آف لیوسی کے نام سے، دا تھیوری آف لیوسی. انسان اور حیوان کی ملتی جلتی ایک مخلوق جسے آپ انیشل پرائمیٹس کہہ سکتے ہیں. 30 سے زیادہ ممالک میں اس اسکل پہ ریسرچ ہوا اور پایا گیا کہ یہ جو اسکل ہے یہ 32 لاکھ سال پرانا ہے. انٹرسٹنگ. اور بہت سارے میتھڈز ہیں جس سے کسی بھی اسکل کے ایج کو آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ اتنے پرانا اسکل ہے. اس میں ریڈیو کاربن میتھڈ آتا ہے، پوٹیشیم آرگن میتھڈ آتا ہے، کاربن ڈیٹنگ میتھڈز آتے ہیں. یہ میتھڈز ہیں جس سے کسی بھی اسکل کے ایج کو پتہ کیا جا سکتا ہے کتنی پرانی ہے. پھر 1856 میں جرمنی میں اسکل پایا گیا. وہ اسکل تھا نیانڈرتھلز کا. انسانوں سے ملتی جلتی ایک مخلوق. جو ایوولوشن کی تھیوری وہی کہتی ہے کہ ہم ایپ لائک اینسسٹر سے نیانڈرتھلز بنے اور نیانڈرتھل سے ہم ہیومنز بنے. میں نے کیوں کہا کہ انسانوں سے ملتی جلتی مخلوق؟ کیونکہ ان کی کچھ خصوصیات تھی جو انسانوں سے بہت ملتی تھی. یہ ہٹھے کٹے ہوا کرتے تھے، ویل بلٹ. 20 سے 30 میل کا سفر یہ کر سکتے تھے ڈیلی. یہ غاروں میں رہتے تھے اور ظاہر سی بات ہے اس وقت کوئی مکان کا کانسیپٹ تو تھا نہیں. اور غاروں میں پناہ لینے کے لیے وہاں کے جنگلی جانوروں سے ان کو جدوجہد کرنی پڑتی تھی. یہ آگ کے استعمال کو جانتے تھے. They knew the use of fire. یہ جتھوں میں شکار کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں پیک ہنٹرز. بہت سے جانور ہیں جو جتھوں میں شکار کرتے ہیں. یہ کینیبلز تھے، یعنی کہ وقت آنے پہ اپنے ہی لوگوں کو مار کے کھا جاتے تھے. 2010 میں ان کے اسکلز پہ ایک ریسرچ ہوا اور پایا گیا کہ بہت سارے نیانڈرتھلز کے جو اسکل ہیں ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور برین کھایا گیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں a species close to humans. اللہ نے ان کو بس بیسک چیز دی تھی، کھانا، سونا، ریپروڈیوس کرنا. بس اتنا ہی رکھا تھا ان کو اللہ نے، اسی حد تک رکھا تھا. ہمارا ایسا ماننا ہے ایوولوشن کی تھیوری میں یہ بات صحیح ہے کہ لائف جنریٹڈ فرام ون سنگل اینسیسٹریل سیل. ایوولوشن کا پروسیس چل رہا تھا اور حضرت آدم کا اس دنیا میں آنا ایک ایکسیپشن تھا. اللہ placed حضرت آدم at the right time as a exception and as a unique and a special creation. یونیک اور اسپیشل کیوں، میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو. ایکسیپشنز ہر تھیوری میں ہوتے ہیں. آپ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو لیجئے. سائنس کیا کہتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کے ملنے ہی سے ایک بچہ وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے یہ کہ حضرت عیسیٰ بنا باپ کے آئے دنیا میں. ایک ایکسیپشن تھا. اللہ نے اپنے معجزے کا اظہار کیا.
جارج مینڈل جب اپنی تھیوری لکھ رہا تھا دا مینڈیلین لا آف انہیریٹنس، کیونکہ اسٹیٹس کا بھی پروفیسر تھا، اس نے 5% کو ایکسکلوڈ کر دیا اپنی تھیوری میں سے ایز این ایکسیپشن. اسی طرح حضرت آدم کا آنا اس دنیا میں ایک ایکسیپشن تھا ایز اے یونیک اینڈ اسپیشل کریشن آف اللہ. اور میں یونیک اور اسپیشل کیوں کہہ رہا ہوں؟ آئیے اس چیز کو بہت غور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے حضرت آدم ان کی آل کو دیا وہ کیا تھا؟ قوت گوائی، دی ابلٹی ٹو اسپیک اینڈ لرن لینگویج. ایک ایسا تحفہ جو کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا سوائے حضرت آدم ان کی آل کو. آپ دیکھیں کہ آج سائنسداں حیران ہیں اس چیز کو لے کے کہ یہ جو ابلیٹی ٹو اسپیک ہے، جو لرن لینگویج ہے، یہ صرف ہیومن سے بھی کیوں پائی جاتی ہے؟ اس کا کیا سگنیفیکنس ہوا؟ نمبر 1، اٹ سیٹس اے پرپس آف لائف. ایک سپیریورٹی، ایک ڈومیننس کی بات آتی ہے. جب حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تو حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا. an effective mode of communication، اسی سے ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. ایک یونیک اسپیشل گفٹ ہے جو کسی بھی اسپیشیز کو اللہ نے نہیں دیا. دیکھیے ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں دا سائنس آف دا لینگویج، اس کو کہتے ہیں لنگوسٹکس. یہ علم تقریباً 100 سال پہلے وجود میں آیا. آف کورس لنگوسٹکس کے بہت سے برانچز ہیں، اس میں فونیٹکس ہے، سیمیٹکس ہے، مارفالوجی ہے. اور آج کی تاریخ میں جو لیونگ اتھارٹی ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں فادر آف ماڈرن لنگوسٹکس، وہ ہیں پروفیسر نوم چومسکی. نوم چومسکی نے ایک تھیوری دی تھی، دا تھیوری آف یونیورسل گرامر. اور انہوں نے یہ بتایا کہ the ability to speak language, to learn language is inbuilt in us. یہ ہمارے انر کور میں ہے. مانو کسی نے ہمارے ایک سافٹ ویئر بنا کے ہمارے اندر ڈال دیا ہو. اور خود چومسکی اس بات کو حیران ہے کہ یہ چیز صرف ہیومنس میں کیوں ہوئی اور کسی مخلوق میں کیوں نہیں ہوئی. سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سارے نام سکھا کر بھیجے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. کسی جانور کے بچے کو آپ بولنا سکھائیے اور کسی انسان کے بچے کو بولنا سکھائیے. انسان کا بچہ ترنت اڈیپٹ کر لے گا، گراسپ کر لے گا. ایک بچہ ایک نارمل پیدا ہوتا ہے، جو نارمل ہو، بھلے ہی وہ پڑھائی لکھائی میں کمزور ہو، لیکن دی ابلیٹی ٹو اسپیک، ٹو لرن دا لینگویج، یہ ترنت وہ گراسپ کر لیتا ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ نے بطور تحفہ ہم لوگ کو دیا. ود ان آور انر کور ہے یہ چیز. نیانڈرتھلس آج سے 4 لاکھ سال پہلے دنیا میں رہے، لیکن وہ بول نہیں سکے. اللہ نے قوت گوائی سے ان کو محروم رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ they were different species، وہ ہیومنس نہیں تھے. میں قرآن پاک کی 2 سورہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جہاں انسانی خلقت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے. سورہ 3 کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، the best of the creations. اور پھر کہا ثُمَّ رَدَّدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. دیکھیے ہیومن سائیکی کو کیسے قرآن ایڈریس کرتا ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے تو فرشتے تک کو چھو دیتا ہے.
اور جب گرتا ہے تو ابلیس اور شیطان کو مات دے دیتا ہے۔ سورہ رحمان، اس کی آغاز میں 4 جو آیتیں ہیں، الرحمن، اللہ نے اپنے سب سے خوبصورت نام کو آگے لایا، الرحمن۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم کے بارے میں بتایا، قرآن کا علم۔ اس کے بعد کہا خلق الانسان، اس کی خلقت میں تو بہت کچھ ہے، چرند پرند سب کچھ، لیکن اس کا جو ماسٹر پیس کریشن ہے اللہ کا، وہ انسان ہے۔ اس کے بعد کہا علمہ البیان، اور ہم نے انسان کو قوت گوائی دی، دی ابلٹی ٹو اسپیک لینگویج۔ یہ اللہ کا ایک واحد تحفہ ہے جو صرف اللہ نے حضرت آدم اور ان کی آل کو دیا، اور اللہ نے اس کے علاوہ کسی مخلوق کو یہ گفٹ نہیں دیا۔ تو اگر ہم وائنڈ اپ کریں اپنی بات کو، جو ٹیک اوے پوائنٹس ہو سکتا ہے کہ ایوولوشن کے سائنٹیفک ایویڈنس ہیں، میں نے آپ کے سامنے ان سائنٹیفک ایویڈنسز کو رکھا ہے۔ ہمیں سرے سے ایوولوشن کو نکار نہیں دینا چاہیے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم مائکرو لیول پہ ایوولوشن کو صحیح مانتے ہیں، لیکن میکرو لیول پہ کوئی گدھا کئی سو سال بعد چل کے ایک ہاتھی بن جائے، اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ جہاں تک اینیمل کنگڈم میں، پلانٹ کنگڈم میں ایوولوشن ہوا، اس کو ہم صحیح مان سکتے ہیں، لیکن ایکسیپشن کیا تھا؟ حضرت آدم کا اس دنیا میں آنا، that was an exception. It's a unique and a special creation of Allah. انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، کیا صحیح ہے وہ تو اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں جس طرح عمل کا امتحان ہوتا ہے، اسی طرح علم کا امتحان بھی ہوتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی خیر کی باتیں ہم نے کی، اللہ ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور جو شر رہا ہو تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ و پاک رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔